بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی تقاریر بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 14واں درس ہے۔ سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات کے ترجمے کو بیان کرتے ہوئے ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے کل چھوڑا تھا۔ توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانفال کے آغاز میں فرماتا ہے، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے اور رسول کے لیے ہے، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کر لیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے لرزنے لگتے ہیں، خاص قسم کا خوف جو اللہ کی عظمت سے پیدا ہوتا ہے، ہم نے وضاحت کی تھی۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ان آیات سے، اور وہ اپنے پروردگار پر ہی، اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نے فرمایا، آیت نمبر 3 میں، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت نے فرمایا کہ یہی لوگ حقاً یعنی حقیقتاً یہی لوگ مومن ہیں، اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کی طرف سے درجات ہیں اور مغفرت ہے، اور ایسا رزق ہے کہ جو بڑی عزت والا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ ان کو دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل جہاں پر گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں ہم انفاق کے معنی کو بیان کر رہے تھے، جس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی انفاق نہیں کہ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کیا جائے، اور یہ بھی انفاق نہیں کہ غلط طریقے سے خرچ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر کیچڑ والی زمین کو پینٹ کروا دیا جائے، رنگ کروا دیا جائے، جبکہ اس کا فائدہ نہیں ہونا، ضائع ہو جائے گا۔ وہ بھی صحیح جگہ پر خرچ نہ کرنا یا صحیح حالات میں خرچ نہ کرنا۔ پھر اگلی جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، بلکہ رزق کے اندر پیسہ بھی شامل ہے، جو عمر اللہ نے دی ہے، جو اولاد دی ہے، جو عزت دی ہے، جو جسمانی طاقت اور توانائی دی ہے، جو زبان دی ہے، جو فکر اور دماغ دیا ہے، جو استعداد اور صلاحیتیں دی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو سب رزق میں شامل ہے۔ تو انسان اپنی ہر چیز کو اللہ کے راستے میں لگائے، صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر خدا کے راستے میں خرچ کرے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے مومن نام رکھنے والے مومن نما بھائی، یہ ایک سخت بات ہے۔ کسی سے بھی کہا جائے تیرا نام مومن ہے، تو مومن نما تو ہے لیکن مومن نہیں ہے، تو ظاہر ہے اسے کچھ دل میں ناراضگی پیدا ہوگی ایسی بات کرنے والے سے۔ عقل مند کو نہیں، کم عقل کو استعمال کرنے والے کو۔ ہم نے مثال دی تھی، بچے کو
اگر دوائی کڑوی لگے تو وہ اسے پینے سے انکار کر دیتا ہے، ڈاکٹر پر بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے، ڈاکٹر کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن جو عقل مند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوا کڑوی ہے یا میٹھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس دوا سے مجھے شفا ملے گی، تو ہنسی خوشی اسے قبول کرتا ہے۔ تو عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو ایسی بات سن کر بجائے ناراض ہونے کے پہلے دیکھیں حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کی طرف انہوں نے توجہ کروائی تھی کہ فرمایا تھا کہ یہاں سے ہم دوبارہ یہ چند جملے آخری پڑھ کر آگے بڑھیں گے۔ فرمایا تھا کہ ممکن ہے تم یہ کہو کہ اپنی باتوں میں ہمیں بے دین اور بے ایمان قرار دینے کا کیا فائدہ، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اے نام کے مومن بھائی، تم انفاق کرتے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم خرچ کرتے ہو یا نہیں، ہاں خرچ بہت کرتے ہو۔ رمضان کے ان ایام میں کس قدر پیسے دیتے ہو، لذیذ غذائیں بناتے ہو، پرتکلف دسترخوان سجاتے ہو اور پیٹ بھرے لوگوں کو دعوت دیتے ہو، کتنا خرچ کرتے ہو، یعنی بہت خرچ کرتے ہو، لیکن آیا انفاق بھی کرتے ہو؟ ہر خرچ انفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی مثال دینا شروع کی تھی وہ ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تقاریر کرتے ہیں، جو خطیب ہیں، جو سٹیج پر اور ممبر پہ جا کر عوام کے لیے گفتگو کرتے ہیں، ان سے خطاب ہے۔ توجہ فرمائیے، اے محترم مقرر، تم کس قدر بولتے ہو، کتنا زیادہ بولتے ہو، کتنا ہانپتے ہو جب تقریر کر رہے ہوتے ہو، اپنے سینے کو، پھیپھڑوں کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم اور اعصاب کو بہت استعمال کرتے ہو، اپنے بیان کی طاقت کو کتنا استعمال کرتے ہو، لیکن کیا اس طاقت میں سے کچھ انفاق بھی کرتے ہو؟ کیوں فرمایا یہ؟ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ زیادہ بولنا ہنر مندی نہیں ہے، کہ جی بہت زیادہ بولتا ہے، بڑا زبردست خطیب ہے، بہت زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ زیادہ بولنا ہنر مندی نہیں، جس بیان کی ضرورت ہو وہ کہنا ہنر مندی ہے۔ پہلے خطیب اور مقرر یہ دیکھے کہ مثلاً اللہ نے جو اہداف مقرر کیے ہیں، اللہ کا حقیقی دین وہ کیا کہتا ہے، اور جن سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جن کے سامنے میں تقریر کرنے جا رہا ہوں، وہ حقیقت کے کتنے قریب ہیں یا حقیقت سے کتنے دور ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آیا ایسی باتیں کروں کہ اگر میری قوم سو رہی ہے، خدا کے دین کے حقیقی پیغام سے غفلت کا شکار ہو گئے، تو یہاں پر انفاق کیا ہے کہ یہ جو تم زحمت کر رہے ہو، یہ جو اتنا بول رہے ہو، وہ باتیں بتاؤ جس سے ان کی حقیقی ضرورت پوری ہو، نہ یہ کہ ایسی باتیں کرو جن سے وہ مزید غافل ہو جائے، مزید سمجھنے لگے کہ ہم تو حتماً بخشے جائیں گے اور ہمیں تو حتماً جنت ملنے والی ہے، اور وہ اعمال ان کی زندگیوں میں نہ ہوں، ان کی فکر، ان کے نظریات ویسے نہ ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے۔ تو جتنا بھی تم بول لو، جتنا بھی لوگ تمہیں سنیں، تم نے انفاق نہیں کیا، اپنی طاقت لگائی ہے، زبان تم نے چلائی ہے، لیکن تم نے انفاق نہیں کیا۔ جس چیز کے بیان کی ضرورت ہو اسے کہنا ہنر مندی ہے، وہ انفاق نہیں ہے، یہ انفاق ہے۔ زیادہ بولنا انفاق نہیں ہے، صحیح بات بولنا انفاق ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثال، اے وہ لوگو جو اپنی عزت اور حیثیت کو داؤ پر لگاتے ہو، کسی شخص کو خط لکھتے ہو، کسی کام کروانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہو، کسی سے ملتے ہو کہ فلاں کام انجام پا جائے، فلاں شخص کو فلاں کام یعنی نوکری دے دی جائے، جاب مل جائے اس کو، فلاں شخص کے لیے فلاں قسم کا شایان شان احترام کیا جائے، تم اپنی حیثیت خرچ کر رہے ہو، لیکن انفاق کیا؟ جو تم اپنی حیثیت خرچ کر رہے ہو،
کسی کی سفارش کر رہے ہو، کسی کے پاس جاتے ہو کوئی کام کروانے کے لیے، اس پہ غور کیا ہے؟ تم اپنی عزت گویا کہ خرچ کر رہے ہو جب کسی کے سامنے جاتے ہو اور اسے کہتے ہو کہ یہ کام ہمارا کر دیں، فلان شخص کو اس نوکری پر رکھ لیں، جب تم یہ جا کر کسی سے کہتے ہو تم اپنی حیثیت کو خرچ کر رہے ہو، اپنی عزت کو استعمال کر رہے ہو جو معاشرے میں ہے، جو دوسروں کی نظروں میں ہے، تو آیا اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہو؟ آیا انفاق کر رہے ہو یا نہیں؟ غلط مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہو، کسی نااہل کو کوئی عہدہ دلوانے کے لیے خرچ کر رہے ہو کہ پھر جب تک وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ملک و قوم کا نقصان کرتا رہے گا، تمہارے کھاتے میں بھی، تمہارے اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے یہ کہ جس نے کسی برے کام کی سفارش کی، کسی برے کام میں جس نے کوآپریٹ کیا، تو پھر اس میں اس کا بھی حصہ اور بوجھ شامل ہو جائے گا، اس پر بھی بوجھ پڑے گا۔ وہ جو برائی کرے گا وہ تو اپنے غلط کام کا بوجھ اٹھائے گا، اس کا بوجھ کم نہیں ہوگا، لیکن جو سفارشی ہے، قرآن کریم نے بڑا واضح بتایا کہ اب جب تک اس کرسی پر بیٹھے ہوئے بندے سے جسے تو نے غلط بندے کو کرسی پر بٹھا دیا ہے، یہ جب تک خرابیاں کرے گا، جب تک لوگ اس سے متاثر ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ناحق رویہ اختیار کیا جائے گا، ہر جرم کے اندر تو شریک ہے۔ کتنا یہ خطرناک ہے، قیامت کے دن بندے کو پتہ چلے کہ میں نے جس کی سفارش کی تھی نااہل آدمی کی، کسی رشتہ داری کی وجہ سے، میرا بچہ تھا کیونکہ اس لیے میں نے کر دی تھی، میرا دوست تھا کیونکہ میں نے اس لیے کر دی تھی، اور اس نے جتنی خرابیاں کی ہیں کیونکہ اہل نہیں تھا، میرٹ نہیں تھا اس کے پاس اس عہدے کے لیے، اس کام کے لیے، اس سیٹ کے لیے، تو یہ دیکھے گا اس نے جتنی خرابیاں کی ہیں میرے اعمال نامے میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ کتنا خطرناک کام۔ لیکن اگر یہی انفاق تھا، صحیح بندے کو صحیح جگہ پر پہنچایا تھا، اگرچہ وہ میرا رشتہ دار نہیں تھا، اگرچہ وہ میرا دوست نہیں تھا، اگرچہ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ میرٹ پر، اس کام کے میرٹ پر پورا اترتا تھا، باصلاحیت تھا، اس کو میں نے اگر پہنچایا ہے، اب وہ جتنے اچھے کام کرے گا سب میرے اعمال نامے میں بھی اجر و ثواب اللہ کی طرف سے لکھا جائے گا۔ دونوں طرف سے ایسا ہی ہے۔ یہ بیان قرآن کریم کا ہے، آیات قرآن نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا گیا۔ یہ توجہ فرمائیے، اپنی حیثیت خرچ کر رہے ہو، لیکن انفاق کیا انفاق بھی کر رہے ہو؟ کیا انفاق بھی کر رہے ہو؟ اے لوگو جو مختلف مقامات پر پیسہ خرچ کرتے ہو، دین کے نام پر یا غیر دین کے نام پر، جہاں بھی خرچ کر رہے ہو، دین کے نام پہ کر رہے ہو یا دین کے نام پر نہیں، ویسے خرچ کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کبھی انسان، توجہ کیجئے گا، کبھی انسان دین کے نام پر پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن اس نے انفاق نہیں کیا ہوتا۔ ایسا نہیں کہ ہر کام جو دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے وہ انفاق ہے، ہر پیسہ جو دین کے نام پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ انفاق ہے، ایسا نہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس بات سے پریشان نہ ہو، یعنی میں نے جو بات کی ہے آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کیا ہوا، وحشت زدہ نہ ہو کہ ہم دین کے نام پر بھی پیسہ خرچ کریں تو تب بھی ممکن ہے کہ وہ انفاق نہ ہو۔ جی، اس بات پر سے پریشان نہ ہو کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور کس قدر تلخ، کڑوی حقیقت ہے۔ دین کے نام پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہو لیکن دین کے کام نہ آ رہا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کتنا پیسہ دین کے نام پر استعمال ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ انفاق نہیں ہوتا، حقیقی دردوں کا درمان نہیں ہوتا۔ اقبال کا ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ بعض لوگ وہی رہبانیت کا تصور جو تقویٰ سے غلط تصور لے لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی،
ملکوت اور لاہوت، عالمہائے بالا، بلندیوں پر، آسمانوں والی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، بڑا تیرا علم بلند ہے، بڑی اونچی آسمانوں کی تو باتیں کرتا ہے، لیکن یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حرم کے درد کا درما یعنی جو امت اسلام کا مرکز ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو مشکلات جن میں امت الجھی ہوئی ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کمزور ہو گئی دوسری قوموں کے مقابلے میں، غربت اور افلاس کا شکار ہے، جہالت کا شکار ہے، شرح خواندگی جسے لٹریسی ریٹ کہتے ہیں بہت نیچے آ گیا۔ آیا تیری یہ حکمت ملکوتی اور تیرا یہ علم لاہوتی ان دردوں کے لیے بھی کچھ فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ یہ ذکر نیم شبی، تو رات کو بڑی عبادت کرتا ہے، آدھی رات کو تو ذکر کرتا ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، مراقبے کرتا ہے، بڑی تو محفلیں سجاتا ہے دین والی، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خودی کیا ہے؟ جب تو کسی غیر کے آگے جھکا ہوا ہے، اپنے معاملات میں غیروں کا محتاج ہے، جو تیرے دین کے دشمن ہیں ان کا محتاج ہے، ان کی زنجیروں میں تو جکڑا ہوا ہے، لیکن تیری عبادتیں بھی جاری ہیں، لیکن تیری یہ زنجیریں بھی نہیں ٹوٹ رہی، نہ تیرے یہ کام امت کے دردوں کا درد کر رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کتنا پیسہ دین کے نام پر استعمال ہوتا ہے، تو خرچ بھی کر رہا ہے، تو بڑی دعوتیں کرتا ہے، تو بڑا فلان کرتا ہے، لیکن اس سے حقیقی دردوں کا بھی درمان ہو رہا ہے۔ کتنا پیسہ دین کے نام پر استعمال ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ انفاق نہیں ہوتا، کیونکہ کسی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ کسی تکلیف کا علاج نہیں کرتا، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس محتاج معاشرے کی کسی محتاجی کو دور نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں جو چیز مومن کا سرمایہ ہے، جو بات ایمان کی شرط اور علامت ہے، وہ انفاق ہے، وہ ایسے ہی خرچ کر دینا نہیں ہے۔ اس پہ غور کر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہے مومنوں کی نشانی، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، کمیوں کو ڈھونڈتے ہیں، ضرورتوں کو تلاش کرتے ہیں، محرومیوں کو تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آئندہ اب یہ باتیں کرنے کے بعد آیت اللہ خامنائی اپنے سامعین سے یہ کہتے ہیں کہ اب میری باتیں آپ نے سن لی، یعنی قرآن کی آیات آپ نے سن لی، ان کا مفہوم آپ کو بتا دیا گیا، اب آئندہ بھی آپ ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے روٹین تھی۔ فرماتے آئندہ اگر وقت صرف کرنا چاہو، اگر اپنی عزت کو استعمال کرنا چاہو، کسی کی سفارش کے لیے، کوئی کام کروانے کے لیے، اگر پیسہ خرچ کرنا چاہو تو خوب سوچ لو، دیکھ لو کہ کیا اتنی زحمت اٹھا کر انفاق کر رہے ہو یا فضول خرچ کر رہے ہو۔ یہ آیات قرآن میں گزر چکی پچھلے ہماری گفتگو میں بھی، اسی کتاب میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن انہیں پتہ چلے گا کہ میں جس کو سمجھ رہا تھا بڑا کام کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جن کی دنیاوی زندگی کی کوششیں بیکار گئیں، ضائع ہو گئیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے جو حساب کتاب لگائے ہوئے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اپنے تئیں۔ بصیرت، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی اللہ کی کتاب سے لیجئے۔ یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد
سورہ انفال کی آیت نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں. آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے بلند مرتبے ہیں، رتبے ہیں، درجات ہیں اپنے رب کے پاس. عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس. اور کیا ہے ان کے لیے؟ ومغفرۃ، مغفرت بھی انہی کے لیے. ہم نے کہا تھا، بتایا آپ کو، وسارعوا الی مغفرۃ، جلدی کرو، آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی تک پہنچنے کے لیے. انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے خرچ کیا مال، ان پر آیات اثر کرتی تھی، یہ خدا کے ذکر سے ان کے دلوں پر ہیبت پروردگار طاری ہو جاتی تھی، یہ نماز قائم کرتے تھے. انہی کے لیے مغفرت ہے. انہی کی روحوں میں اگر کوئی زخم لگ گئے تھے گناہوں سے، خدا زخموں کو بھر دے گا. دنیا میں بھی ان کو دوبارہ وہ صحت دے دے گا ان کی روحوں کو، کہ ان کو دین کی باتیں اچھی لگیں، ان کو لذت محسوس ہو، انہیں دین کی صحیح محفلیں اچھی لگیں، یہ وہاں جائیں، ان کے اندر رغبت ہو. صحت مند روح کی یہ علامت ہے. وہی مغفرت جس کی میں نے کل آپ کے سامنے وضاحت کی تھی، یعنی گزشتہ تقریر میں. امید ہے کہ مکمل طور پر آپ کے ذہن میں اور آپ کی یادداشت میں موجود ہوگی اور انشاءاللہ باقی رہے گی. اگر طے ہو کہ خدا کسی کی مغفرت کرے گا، طے ہو کہ گناہ کی وجہ سے روح میں پیدا ہونے والے زخم کو بھر دے گا، تو وہ ایسے لوگوں کے گناہوں سے پیدا ہونے والے زخموں کو بھرے گا اور ان کو وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کو مغفرت دے گا، عطا کرے گا، اور باعزت رزق. وَرِزْقٌ کریم، اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ رزق کریم کا جو معنی ہے یہ فقط آخرت کے لیے نہیں ہے. اس دنیا میں بھی کسی سے مانگ کر کھانے والے نہیں ہوں گے، کسی غیر کے محتاج نہیں ہوں گے، دوسری اقوام کے آگے بھیک نہیں مانگیں گے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کے محتاج نہیں ہوں گے. اسی دنیا میں رزق کریم دے گا خدا، جو بھیک سے نہیں لیتے، بلکہ اس حالت میں ہے کہ خود تو ہے ان کے پاس، دے رہے ہیں اوروں کو، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، دنیا کے محروموں کو عطا کریں گے، نہ کہ خود بھیک مانگ کے قرضوں کی زنجیروں میں مزید سے مزید جکڑے جا کر زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اس طرح جو چیز مل رہی ہے اس پہ فخر کر رہے ہوں کہ ہم تو بڑے زبردست طریقے سے کھا رہے ہیں. اور باعزت رزق، کریمانہ روزی، کرم سے کریم ہے، اور اس کا معنی بھی عزت و احترام کا. بغیر ذلت کے، بغیر عسرت کے، عسرت وہی جو مانگنے میں مشکل پیش آتی ہے، بغیر شرمندگی کے، ایسی روزی خدا انہیں دیتا ہے. پھر اقبال کا شعر ذہن میں آتا ہے، فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی، اے بلند فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے، جسے اقبال شاہین کہتا ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تجھے زمین پر گرا مردار کھانے کے لیے، کسی کا مارا ہوا کھانے کے لیے، اس سے بہتر ہے کہ تجھے موت آ جائے. جو آپ مشہور جملہ سنتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، کیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. یہ سب یہی ہے. لیکن آئے یہ صرف گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں؟ نہیں، تا قیامت قرآن کا پیغام مومن کے لیے، جس کے دل پر آیات اثر کرتی ہیں اور اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول کی باتوں پر اور قرآن کی باتوں پر، یعنی ایمان بڑھ جاتا ہے اس کے لیے قیامت تک، جس زمانے میں بھی ہو وہ، اس کے لیے قرآن کا یہی پیغام ہے. ایسی روزی خدا انہیں عطا فرماتا ہے. جہاں آپ کو با ایمان معاشرہ مل جائے، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہیے گا کہ الحمدللہ
ہم تو 2 وقت کی روٹی کما لیتے ہیں، سکون بھی ہے، کوئی غم و تکلیف بھی نہیں ہے، کسی کے احسان مند بھی نہیں ہے۔ یہ اب آیت اللہ خامنہئی ذرا توجہ کروانے کے لیے کہ یہ مت سمجھو کہ مثلا تم جو جاب کر رہے ہو، تم جو کاروبار کر رہے ہو، تو تم تو یعنی اپنے محدود دائرے میں جب سوچتے ہو تو تم کہو شکر ہے ہم تو 2 وقت کی روٹی کما رہے ہیں، ہم تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ نہیں، کہہ رہے فرد کی بات نہیں کر رہا، اپنے معاشرے کو دیکھو، اس امت کی حالت دیکھو، اپنی قوم کی حالت دیکھو۔ آیا قوم ایسی حالت میں ہے کہ اقوام عالم میں باعزت قوم ہو، دینے والی قوم ہو، مانگنے والی قوم نہیں ہو؟ تو اپنی نوکری پہ خوش ہے، تو صرف اپنے گھر والوں کو کھلا کر خوش ہے، تجھے قوم کی اور معاشرے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ میں ہم نے کیا عرض کیا تھا، پورا معاشرہ یاد خدا میں اور راہ خدا میں حرکت کر رہا ہو۔ فرماتے ہیں جہاں آپ کو با ایمان معاشرہ مل جائے، اگر کوئی ایسی جگہ جہاں با ایمان معاشرہ مل جائے، فرماتے ہیں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، یہ نہ کہیے گا کہ الحمدللہ ہم تو 2 وقت کی روٹی کما لیتے ہیں، سکون بھی ہے، کوئی غم و تکلیف بھی نہیں ہے، کسی کے احسان مند بھی نہیں ہے، ہم تو کسی سے نہیں مانگ رہے۔ یہ نہ کہیے گا۔ اگر صحیح طرح سے اپنے کاموں کو اندر سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، جس سسٹم میں آپ کام کر رہے ہیں وہ پورا سسٹم ایک محتاج سسٹم ہے، غیروں کے آگے بھیک مانگنے والا سسٹم ہے یا نہیں، عطا کرنے والا، دینے والا سسٹم ہے۔ اگر آپ صحیح طرح، ٹھیک طرح سے اپنے کاموں کے درمیان دیکھیں تو نظر آئے گا سبھی کچھ بدبختی اور زیر احسان ہے۔ وہ قرضے دیتے ہیں سخت شرائط پر، اوپر سے احسان بھی کرتے ہیں اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ نے ہمیں قرضہ دیا، اب ہم اور ٹیکس بڑھائیں گے اور ہر چیز ملک میں مہنگی کر دیں گے تاکہ آپ کے قرضے کا سود دے سکیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری عوام پر اور بوجھ پڑے گا، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ پیسہ کہ جو تعلیم پر لگنا تھا، وہ پیسہ جو غربت و افلاس دور کرنے کی پلاننگ پر اور عملی اقدامات پر لگنا تھا، اس کا ایک بڑا حصہ ہم آپ کے سود کی شکل میں آپ کو واپس دے دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ہم بڑے احسان مند ہیں، آپ نے ہمیں قرضہ دے دیا۔ یہ ہے سسٹم۔ صرف اپنی میں تو نوکری کر رہا ہوں، میں تو عزت سے کما رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو کاروبار کر رہا ہوں اپنا، نہیں۔ ایک مومن قرآن سے سیکھنے والا، قرآن سے آئیڈیالوجی لینے والا مومن وہ پریشان رہے گا کہ میں کیسے نکلوں اس سے۔ اگر ٹھیک طرح سے آپ اپنے کاموں کے درمیان دیکھیں گے تو نظر آئے گا سبھی کچھ بدبختی اور زیر احسان ہی ہے۔ ایسے سارے لوگ جو بیہودہ ترین کام کرتے ہیں، احساس بھی نہیں کرتے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بیہودہ ترین کام ہے۔ یہ روٹیاں بے حیائی اور بے شرمی کی روٹیاں، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر۔ میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک معاشرے کا کھانا اس وقت پاکیزہ، باشرافت، رزق کریم جو مومنوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس وقت ایک معاشرے کا کھانا اس وقت پاکیزہ، باشرافت، سربلندی و کرامت والا ہوگا۔ کب ہوگا؟ اس وقت باعزت اور باعظمت روزی حاصل کرتا ہے جب وہ با ایمان ہو اور ان صفات کا مالک ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، سارے معاشرے کو خدا کی راہ پر لگانا، عزت کا راستہ دکھانا ہے۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب تو میں عرض کیا کہ قرضے لے کے فخر کرتے، ان کا شکریہ ادا کرتے۔ کس بات کا شکریہ؟ اپنے دردوں کو مزید بڑھانے کا شکریہ۔ یہ معاشرہ جب با ایمان ہو جائے گا تو رزق کریم کا وعدہ اللہ پورا کرے گا۔ انہی کے لیے ہے
درجات عند ربہم، جب رب کے پاس جائیں گے وہاں بھی درجات، ومغفرۃ، یہاں بھی ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ زخموں کو بھر دے گا، ورزق کریم، اور یہاں بھی باعزت روزی ان کو عطا ہوگی جس میں کسی غیر کا احسان شامل نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ اب دیکھیے ہم قرآن سے دور ہیں یا قرآن کے قریب ہیں؟ اپنے معاشرے کو، اپنے قوم کو، اپنے ملک کو دیکھیں۔ لہذا انفاق ہی کی ایک شکل یہ ہوگی کہ اس قرآن کو عام کرنے کے لیے معاشرے میں اس پر بھی انفاق کیا جائے، عقل کا، سوچ کا انفاق پلان کیا جائے، اس کے بعد اپنی طاقت کا انفاق، عملی قدم اٹھائے جائیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے آس پاس جہاں نوکری کرتے، جہاں کاروبار کرتے، وہاں جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آہستہ آہستہ سب کو دعوت دی جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے زیادہ خوبصورت قول کس کا ہوگا؟ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ اس کی بات پیاری ہے، ورنہ خطابتیں ہوں، ورنہ تقریریں ہوں، ورنہ شاعریاں ہوں، ورنہ کتابیں لکھی جائیں، لائبریریاں قائم کر دی جائیں، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان کا رزلٹ کیا رہا ہے؟ اس سے خوبصورت قول کس کا ہوگا، بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور صرف زبان سے نہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح انجام دیتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ یقیناً بلا شک میں اللہ کے سامنے جھک جانے والوں میں سے ہوں، میں خدا نے جو پلان دیا ہے اس کے لیے کام کروں گا، اس کے آگے سر جھکاؤں گا، کسی اور نظریے اور کسی اور پلان کے سامنے اس کا حصہ نہیں بنوں گا، اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ کتنا واضح ہے قرآن، کتنا واضح ہے قرآن۔ آیات بینات، قرآن خود کہتا ہے روشن آیات۔ ان پیغامات کو ڈھانپنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور قوم کو اسی نشے پہ لگا دیا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ دین کی کاموں کو بھی دنیا حاصل کرنے کے، اللہ بھی تب یاد آتا ہے دنیا پرست آدمی کو کہ جو ظاہراً مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، تب خدا یاد آتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے اس کو، یا اللہ میری مشکل حل کر دے، اور جو خدا نے کہا ہے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے عمل کرو، اس کا خیال ہی نہیں آتا اس کو۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت باعزت اور باعظمت روزی حاصل کرتا ہے جب وہ با ایمان ہو اور ان صفات کا مالک ہو وہ معاشرہ۔ اگر ایسا ہو جائے، آپ تصور کریں، اگر ایسا ہو جائے کسی معاشرے میں تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو آج دنیا کی سیاسی جماعتیں دنیا کی ملتوں کے سامنے، سیاسی جماعتیں اپنی اپنی قوم کے سامنے ہر گوشہ و کنار میں، یعنی دنیا کے ادھر ادھر آپ دیکھ لیں، گوشہ و کنار میں سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈر لاؤڈ سپیکروں پر وہ تمام سچے یا جھوٹے نعرے جو لگاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں نعرے لگاتی ہیں، ہم یوں کر دیں گے، غربت ختم کر دیں گے، ہم عدل قائم کر دیں گے، ہم کرپشن ختم کر دیں گے، ہم جہالت ختم کر دیں گے، یہ جو سارے نعرے ہیں سچے یا جھوٹے، نیک نیتی سے لگاتے ہیں یا بد نیتی سے لگاتے ہیں، جھوٹے بھی بہت ہوتے ہیں، وہ سب نعرے ایک با ایمان معاشرے میں نافذ ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ نے کہا یہ کرنا ہے تمہیں، تم اگر عبد خدا ہو، مومن ہو، تو تمہاری تو ذمہ داری ہے ہر فرد کی۔ جیسے اقبال نے، پھر بار بار اقبال ذہن میں آتا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ہر فرد اپنی جگہ سے پہلے خود شروع کرے اور پھر اس معاشرے کو اس طرح بنانے کی کوشش کرے، تب یہ جو نعرے لگتے ہیں اور جب پھر حکومت ان کی آ جاتی ہے سب چیزیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں۔ اگر یہ خدا کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور خدا کے کہنے پر ہم یہ کام کریں، پھر بے ایمانی کیسی ہوگی، پھر جھوٹا نعرہ کیسے ہوگا؟ جسے پتا ہو کہ اگر میں نے جھوٹ سے عوام کو دھوکہ دیا لٹکا دے گا مجھے خدا۔ 20 کروڑ عوام
کی تکلیف کا حساب مجھ سے لے گا اللہ اگر میں اس سیٹ پر پہنچتا ہوں. تو مومن ہے وہ تو ڈر جائے گا, پھونک پھونک کر قدم رکھے گا. بیت المال کے لوگوں کے ٹیکسز سے, قوم کی آمدنی سے جو پیسہ اس کے پاس آتا ہے قومی خزانے میں, اسے کیسے استعمال کرنا. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے جاننے والے, ان سے ہم ملنے گئے تو وہ باحیثیت تھے, سیاسی جماعت کی حکومت تھی پاکستان میں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہمارا ڈیرا ہے, ڈیرا جہاں پر یہ دیہاتوں وغیرہ میں ہوتا ہے, شہروں میں بھی ہوتا ہے, جہاں پر ایسے لوگ کے جو باحیثیت ہوتے ہیں, لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں, گھروں کے علاوہ جگہ ہوتی ہے, اس کو ڈیرا کہتے ہیں. اس نے کہا میرا جو ڈیرا ہے, میں پرائم منسٹر کے بیٹے کو ایک گفٹ کی ہے چیز, اور اس گفٹ سے خوش ہو کر انہوں نے پرائم منسٹر کے ثوابدیدی فنڈ میں سے, پرائم منسٹر کے, توجہ کیجیے گا, ثوابدیدی فنڈ میں سے ہمیں روڈ بنوا دی ہے. جو ہم, ان کا ڈیرا کافی بڑا تھا, آتی تھی, وہ ساری روڈ پرائم منسٹر کے ثوابدیدی فنڈ میں سے ان کے بیٹے نے ہمیں بنوا دی ہے. اس پر وہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس پر فخر کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پرائم منسٹر کا ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے, یہ اس کے باپ کا مال ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بیٹے کو گفٹ دیا, جو کہ ہماری ان سے فرینکنس تھی, دوستی تھی. تو ہم نے کہا کہ یہ اس کے باپ کا مال ہے. ہم جب اپنی باری آتی ہے تو سب کچھ کروا لیتے ہیں, اور دوسروں کے بارے کہتے ہیں ہم نے انصاف, وہ خود بھی سیاست میں تھے. تو میں نے کہا کہ اس کے باپ کا مال ہے کہ جو آپ کے گفٹ دینے کے جواب میں اس نے آپ کو روڈ بنوا دی ہے. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو پرائم منسٹر کا ایک خاص فنڈ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ثوابدیدی فنڈ. اب ذرا لطیفہ سنیے. میں نے ان سے پوچھا, اور جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ان سے ملنے آئے تھے, میں نے کہا کہ آپ سب میں سے مجھے کوئی بتا دے کہ یہ ثوابدیدی کا مطلب کیا ہے, اس لفظ کا معنی کیا ہے. کسی ایک بندے کو ثوابدید کا مطلب نہیں پتا تھا, اور دلیل دے رہے ہیں کہ یہ تو پرائم منسٹر کا ثوابدیدی فنڈ ہے, اس میں سے روڈ بنی ہے. مطلب نہیں پتا ثوابدید کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ ثواب سواد سے, سواد, واو, الف اور بے, یہ عربی کا لفظ ہے. قرآن کی آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے, لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کسی کی جرت نہیں ہوگی اس دن کلام کرنے کی, قیامت کے دن, سوائے اس کے جس کو رحمان اذن دے, اجازت دے, اور وہ بھی وقال صوابا, بالکل ٹھیک بات کرے گا. کوئی ہیرا پھیری, کوئی چیٹنگ, کوئی بات کو الٹا پلٹا دینا, گھما پھرا دینا, کسی کی جرت نہیں ہوگی. وقال صوابا, بالکل صحیح بات کرے گا, حق پر مبنی بات کرے گا. یہ معنی ہے ثواب کا. یہ وہ ثواب نہیں ہے جو نیکی کے اجر میں ملتا ہے, وہ فے سے ہوتا ہے, 3 نقطوں والی سے. اور دید فارسی کا لفظ ہے, دیکھنا. ثوابدید یعنی جہاں پرائم منسٹر دیکھے, کچھ فنڈ اس کے لیے الگ کر دیا گیا تاکہ جہاں وہ دیکھے کہ یہاں پہ ضرورت ہے تو اس کو پھر باقی پروسیجر سے نہ گزرنا پڑے. وہ چونکہ ایک ذمہ دار, پوری قوم کا ایک ذمہ دار ترین سیٹ پر بیٹھا ہوا بندہ ہے, لہذا وہ جہاں پہ اب دیکھے کہ یہاں پر واقعاً ضرورت ہے وہ اس فنڈ میں سے وہاں خرچ کر سکے. یہ معنی ہے ثوابدید کا. ان خدا کے بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ثوابدیدی کا مطلب کیا ہے, اور اگر پتہ ہوتا تو ان کو یہ بھی ساتھ ہی پتہ لگ جاتا کہ اگر میں نے کسی اس کے بچے کو, پرائم منسٹر کے بچے کو میں نے تحفہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں میرے ڈیرے پر وہ روڈ بنوا رہے, تو یہ ثوابدید نہیں ہے, یہ غلط دید ہے, یہ چیٹنگ ہے, یہ کرپشن ہے اس کی, یہ بے ایمانی ہے اس کی. پرائم منسٹر کا ثوابدیدی فنڈ. توجہ فرما رہے, یہ جو سچے جھوٹے نعرے ہیں, آیت اللہ خامنہئی فرما رہے کہ آج دنیا کی سیاسی جماعتیں دنیا کی ملتوں کے سامنے ہر گوشہ و کنار میں لاؤڈ سپیکروں پر وہ تمام سچے یا جھوٹے نعرے جو لگاتی ہیں, وہ سب نعرے ایک با ایمان معاشرے میں نافذ ہو جائیں گے. حقیقی با ایمان معاشرہ, نام کا نہیں.
قرآن والا ایمان اور قرآن والے مومنین. کون کون سے نعرے ہیں؟ چند نعروں کے نام لے رہے ہیں. صلح، ہم امن قائم کر دیں گے. جو گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں اگر ہمارے ملک کے اندر ہیں ہم ان کے جھگڑے مٹانے کی کوشش کریں گے، پالیسی بنائیں گے، پریکٹیکل سٹیپس لیں گے. اتحاد امت، اتحاد قوم، نہ کہ کوئی زبان کا نعرہ لگا کے اپنی جماعت بنا کے پھر رہا ہے، کوئی اپنی سرزمین کا نعرہ لگا کے اپنی جماعت بنا کے پھر رہا ہے اور اس کی بنا پر اختلافات کرتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں اور ملک کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ، حقیقی معنوں میں صلح جو خدا کے سامنے رسپانسبل ہے، کل کو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، صرف نعرہ نہیں لگائے گا، دیکھے گا کہ صلح کس طرح سے ہو سکتی ہے، اتحاد کس طرح سے ہو سکتا ہے اپنے گھر کے، اپنے ملک کے بعد، اس کے بعد پھر اقوام عالم میں. اور اگر اقوام عالم میں سے کچھ ظالم ہیں، کچھ دوسری مظلوم اور غریب قوموں اور کمزور قوموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو پھر قرآن کے حکم کے مطابق ان کے سامنے ڈٹ جائے گا، ان کے سامنے جھکے گا نہیں مظلوموں کی مدد کے لیے. یونیورسل میسج قرآن، ساری انسانیت کے لیے میسج قرآن کا. کہاں یہ دین قرآن اور کہاں وہ دین کے جو بس ورد وظیفے کرو اور فلان کرو، اپنی حاجتیں اور وہ دنیاوی حاجتیں، دنیاوی مسائل اپنے حل کرانے کے لیے دین کے پاس جاؤ، تم خدا کی طرف توجہ کرو. اسے کہتے ہیں تحریف دین، اور اس کا عملی زندگیوں پہ تمہاری کوئی اثر نہ ہو. دین تمہارے لیے اہداف، زندگی کے اہداف تمہارے لیے دین معین نہ کرے، دنیا کی محبت تمہاری زندگی کے اہداف معین کرے تمہارے لیے. دنیا کے تقاضے تمہیں بتائیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا بندہ ہلاک ہو گیا، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، اللہ کا بندہ وہ کامیاب ہے. عبداللہ جسے کہا جاتا ہے وہ کامیاب ہے. صلح کا نعرہ، آزادی، ہم آزادی سب کے لیے یقینی بنائیں گے. کون سی آزادی؟ دوسری قوموں کی غلامی پر خوش ہو کر اپنی قوم کو دوسروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر، دوسروں کے سسٹم نافذ کر کے، ان سے فنڈز لے کر اور اپنے ملک میں ان کی مرضی کے نظریات کا پرچار کرنے کی راستہ ہموار کر کے قوم کو آزاد کر رہے ہو یا قوم کو اور غلام بنا رہے ہو؟ اس کو قرآن نے کفر کہا ہے. توجہ کیجئے، یہ چوتھا جز سپارہ قرآن کا جہاں پر آغاز ہوتا ہے چند آیتیں چھوڑ کر خداوند عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے، کسی گروہ کے پیچھے اہل کتاب کے، اللہ کے رسول اور قرآن کی باتوں کو، ان نظریات کو چھوڑ کر ان کے نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے، کافر بنا دیں گے. پھر فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم بھلا کیسے، کیوں کر تم لوگ کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہے، پھر تم کیسے کفر کرو؟ یہ کفر ہے دوسروں کے نظریات کو ان کے فنڈز لے کر اپنے ملک میں رائج کرنا، ان کے سسٹم کو، چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو چاہے کوئی اور سسٹم ہو، اس کی تقویت کا باعث بننا، بے دینی پھیلانے کا پورا سسٹم اس کو آپ سٹرونگ کریں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ دین کیا چاہتا ہے، دین کی ویلیوز کیا ہیں، اقدار کیا ہیں جو دنیا و آخرت میں عزت اور شرف کا سبب ہے، وہ آپ کو پرواہ نہ ہو. آزادی، دنیا کی غلامی کا نام آزادی رکھ دو. جو جانوروں کی آزادی ہوتی ہے، جہاں سے مردی چر لے جا کر، جس کوئی نر جانور کسی مادہ سے جیسے مرضی جنسی تعلق قائم کر لے، یہ کہتے ہیں آزادی، مغربی آزادی. قرآن کی نظروں میں بدترین غلامی یہ حیوانی خواہشات کی غلامی ہے،
حیوانی ضروریات کی غلامی ہے۔ یہ نعرے لگاتی ہیں سیاسی جماعتیں، صلح، صلح، آزادی، رفاہ عام، ہم ساری عوام کو، غریب عوام کے لیے رفاہ عامہ کا بندوبست کریں گے، بنیادی ضروریات کی فراہمی کا بندوبست کریں گے۔ سکون، جنگ کے بغیر، خون خرابے کے بغیر ہم یہ سب چیزیں ختم کر دیں گے۔ اخوت کے ساتھ سب میں اخوت، بھائی چارہ قائم کر دیں گے۔ جبکہ بعض لوگ، بعض جماعتیں خود آئی ہی ایسے نعرے کی بنیاد پر سامنے آئی ہوتی ہیں جو نعرہ ہی انسانوں کی تقسیم کا باعث ہے، انسانوں کو گروہوں میں بانٹنے کا سبب ہے۔ کوئی زبان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی قوم کا، کوئی خاندان کا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ایک یہ مسلمان ہونا یاد نہیں آتا، اس نعرے کے ساتھ کوئی نہیں اٹھتا، ڈرتے ہیں ان مغربی آقاؤں سے کہ وہ ماریں گے آ کر اور وہ خلاف ہو جائیں گے۔ اسلام اتنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اسلام جب شروع ہوا تھا، اسلام کی تحریک، تو یہ غریب تھا۔ غریب یعنی عربی میں غریب بے وطن کو کہتے ہیں، بے وطن جسے کوئی پہچانتا نہ ہو، جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کے ساتھ کسی کا تعلق نہ ہو۔ جب اسلام شروع ہوا تھا تو غریب تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قریب کچھ زمانے کے بعد اسلام پھر غریب ہو جائے گا، اسلام پھر غریب ہو جائے گا، کوئی اسلام کے قریب نہیں آنا چاہے گا۔ کون سا اسلام؟ یہ اسلام جو قرآن نے بیان کیا، اور وہی حقیقی اسلام ہے۔ نعرے لگاتے ہیں، اخوت کر دیں گے سچے لگاؤ کے ساتھ، ہم بڑے مخلص ہیں، تہذیب کی اعلیٰ سطح، ہم اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو بڑا پروموٹ کریں گے، تعلیم کی اعلیٰ سطح کر دیں گے، روزی کی اعلیٰ سطح، سب کو نوکریاں ملیں گی، فلان ملے گا، اور اس طرح کے تمام الفاظ اور لفاظیاں کہ جن میں سے کچھ کے نیچے معنی ہوتا ہے اور کچھ کے نیچے معنی ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی خود بھی نہیں پتا ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، بس یہ پالیٹکس کرنی ہے تو یہ نعرہ لگانا پڑے گا اپنا فائدہ، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ فرماتے ہیں مجموعی طور پر یہ آخری جملہ اس تقریر کا، مجموعی طور پر یہ سب ایک با ایمان معاشرے کے اندر واقع ہونے کے قابل ہیں، یعنی اب اگر معاشرہ با ایمان ہو جائے، اب یہ حقیقت میں قائم ہوں گے، ورنہ اپنے اپنے مفادات کے لیے جھوٹے نعرے لگائے جائیں گے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور کریمانہ اور بزرگ وارانہ رزق، جو عزت اور احترام کی روزی ہوتی ہے، تب یہ اللہ کا وعدہ مومن کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، تب یہ وعدہ پورا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔